الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام، ائمہ مساجد، جمعیت علماء کے خدام، کارکنان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، آج آپ کے شہر پانی پت کی اس مسجد میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آمنے سامنے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے. ماشاءاللہ مفتی سرفراز صاحب نے اور مفتی داؤد صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں. مجھے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بینر میں لکھا ہوا ہے دینی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی پروگرام. لکھا ہے بھائی، میری تو پیٹھ کے پیچھے ہے، میں نے دیکھا ذرا سا، تو یہ 4 موضوع ہیں اور ایک موضوع الگ سے ہم کو ایڈ کرنا ہے. تو آج میں تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ 5 موضوعات پر آپ کے سامنے بات کروں گا. پہلے نمبر پہ تو دینی اجتماع ہے، دینی پروگرام ہے. مفتی صاحب نے بھی روشنی ڈالی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، لیکن دین خیر خواہی کے ساتھ ساتھ دین ایک سڑک ہے، ایک ایکسپریس وے ہے، ایک راستہ ہے، روڈ ہے، سیدھا ہے بالکل. اس کا نام دین ہے. اور یہ کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے روڈ؟ جنت میں. کہاں ہے بھائی اس کا آخر؟ جنت میں. اس دین کو، اس جنت والے راستے کو ہر مسلمان ہر نماز میں، ہر رکعت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا تو ہم کو سیدھے راستے پر. یہی دین ہے، یہی دین ہے. آگے جاؤ مت، بڑی لمبی تفسیر ہو جائے گی. تو یہی ایک دین ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، اور وہ قرآن حدیث والا راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس راستے پہ ہم چلیں اور چل کر کے ہم جنت میں پہنچ جائیں. چلیں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دوسرا موضوع ہے تعلیم، ایجوکیشن، شکشا. ہمارے مذہب میں سب سے اہم چیز وہ ایجوکیشن، تعلیم اور شکشا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مسلمان اس میدان میں اور شکشا ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. ہمارے مذہب کی بنیاد اور ابتدا ہی ایجوکیشن سے ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. حالانکہ اس زمانے میں اس دھرتی کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اپنے عروج پر نہ ہو. زنا، شراب، جوا، سٹا، جھوٹ، بد کلامی، بد اخلاقی، ایک دوسرے سے نفرت، اونچ نیچ، ذات پات کی لڑائی سب عروج پر تھی. لیکن ان تمام چیزوں کو، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلا حکم دیا، اقرا میرے محبوب پڑھو. کیا مطلب؟ جتنی یہ برائیاں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ لوگ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس لیے تمام برائیوں میں جنم لے لیا. اس لیے اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اقرا پڑھیے.
پڑھیں گے وہ انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا ہتھیار دنیا میں اگر ترقی کا ہے تو وہ ایجوکیشن، شکشا اور تعلیم ہے۔ ہماری میوات کا ایک بچہ، اس نے شکشا حاصل کی، بالکل غریب گھرانے کا بچہ اور معتبر ذرائع سے پتہ ان کے باپ بھی نہیں ہے، اور لڑکے کی صحت دیکھیں آپ تو میرے خیال سے 38-40 کلو وزن ہوگا لڑکے میں، لیکن الحمدللہ اس نے امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی کا وہ مینیجر بن گیا۔ سب سے بڑی کمپنی، مولانا کیا نام اس کمپنی کا؟ ایپل کمپنی کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو مینیجر۔ آپ اندازہ لگاؤ اس شکشا کے ذریعے اس کی ایک مہینے کی تنخواہ 10 کروڑ ہے، 10 کروڑ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنے بڑے مقام پہ مسلمان بچے کو غریب گھر سے اٹھا کر کے کہاں پہنچا دیا۔ کس کی برکت ہے بولو بھائی؟ ایجوکیشن کی، تعلیم کی اور شکشا کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا، یہ صرف تعلیم کی، ایجوکیشن کی برکت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب پڑھتا تھا نہیں سوچ سکتا تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مجھے عالم بنائیں گے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے 4 صوبوں کے صدر بنائیں گے۔ میرے خواب و خیال میں بھی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیمی میدان میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو دل کھول کر کے پڑھائیں۔ دونوں تعلیم ہمارے پاس ہونی چاہیے، مذہبی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ جن کو اصلی علوم بولتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم، اور اپنے مسجد کی، مدرسے کی، مکتب کی دینی تعلیم بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اپنے دیش کا سموِدھان ہونا چاہیے۔ ایسے ٹیلنٹڈ ہمارے بچے بنے، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ، دونوں تعلیم حاصل کریں۔ تیسرا موضوع ہے تربیت اور چوتھا ہے اصلاح۔ یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، لفظ الگ الگ ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ تربیت اور اصلاح کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں ایک ماں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ حمل ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، صرف ماں، اور پیٹ میں حمل ہے، ابھی نہیں جانتی کہ پورا ہوگا یا ادھورا، کالا ہوگا یا گورا، لڑکی ہوگی یا لڑکا، نہیں جانتی، لیکن اس ماں کی تربیت دیکھو، اس ماں کا اصلاحی پروگرام دیکھو آپ۔ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہی ماں؟ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو یہ حمل ہے، میں اس کی نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں، اگر یہ لڑکا پیدا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے آزاد چھوڑوں گی۔ اے میرے پروردگار، میری اس نظر کو، اس منت کو قبول فرما لے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن بچے کی اصلاح، بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی۔ اللہ بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، مسجد کی امامت کیا کرے گا، چونکہ ان کے باپ بھی حضرت عمران علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے مسجد اقصی بیت المقدس کے امام تھے۔ تو کہہ رہی ہے کہ جو ان کے باپ کا کام تھا، الہ العالمین لڑکا پیدا ہوا تو وہی کام کرے گا۔ اے اللہ، جو میں بول رہی ہوں، بول آواز آپ ان کو بھی سن رہے ہیں، اور جو میرے جی میں، دل میں ہے، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، یہ ایک ماں کی تربیت ہے، یہ ایک ماں کی اصلاحی پروگرام ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کی لائف، اس کی زندگی، اس کے بھوشیہ، اس کے فیوچر، اس کے مستقبل کا فکر ہے۔ اگر یہ پیدا ہوگا تو کرے گا کیا؟ پہلے میں طے کر لوں کہ یہ کام کرے گا وہ جس کے باپ نے کیا، اور باپ نے کیا کام کیا؟ مسجد کی امامت کی۔ اللہ، لڑکا پیدا ہوا تو امامت کرے گا مسجد اقصی کا، اس سے کوئی دوسرا کام نہیں لے جائے گا۔ فلما وضعتها
قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچے کو جنا، بچہ پیدا ہوا تو لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی. کرو بھائی سبحان اللہ. لڑکا پیدا نہیں ہوا، نظر مانی لڑکا ہوگا تو امامت کرے گا، لیکن لڑکا پیدا نہیں ہوا. کیا پیدا ہو بولو؟ لڑکی پیدا ہوئی. اللہ معاملہ الٹا ہو گیا، لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. اور الہ العالمین آپ تو جننے والی سے زیادہ جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لڑکا لڑکی دونوں برابر بول بھائی نہیں ہو سکتے. لڑکی کی ذمہ داریاں اور ہیں، لڑکے کی ذمہ داریاں اور ہیں. دونوں کے کام بھی الگ ہیں، جنس بھی الگ ہے دونوں کی. جو کام مرد کرتے ہیں وہ عورت نہیں کر سکتی، جو عورت جو کام کرتی ہے تو مرد بولے بھائی نہیں کر سکتے. لیکن آج کے نظر کے بھیڑیوں نے اور دل میں کھوٹ رکھنے والوں نے ایسا راگ الاپا، برابری برابری برابری. مرد اگر چیئرمین بنے تو عورت بھی بولے بھائی چیئرمین بنے. مرد اگر سرپنچ بنے تو عورت بھی سرپنچ بنے. مرد اگر آفس میں کام کرے تو عورت بھی آفس میں کام کرے. برابری برابری کا راگ الاپا. اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے اور انہیں برابری میں ان کے شریک ہو گئے. دوستوں میں بات کرتا ہوں یہاں، چلو مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے برابری برابری، لیکن برابری صرف ان میدانوں میں نہیں بلکہ ہر میدان میں برابری ہوگی. مرد اس کا ہاتھ بتائے گا. عورت اگر 12 بچے جنے گی تو 2 بچہ مرد بھی جنے گا. کیوں؟ برابری برابری. برابری تو برابری ہے. جب وہ 12 بچہ جنے گی تو مرد بھی جنے گا. لیکن آپ کہنے گی وہ اس کا کام نہیں. ہم کہتے ہیں جو مردوں کا کام ہے وہ عورت کا بھی کام نہیں ہے، جو عورتوں کا کام ہے وہ مردوں کا کام بھی نہیں ہے. لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ کہہ دو بھائی. جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، ہماری میوات کی مثال ہے کہ 1.25 پہر نور برستا ہے. یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے. اس گھر میں رحمت اور نور برستا ہے جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے. لڑکی پیدا ہو گئی. کہنے لگی انی سمیتها مریم، اے اللہ میں نے اپنی ہونے والی اس بچی کا نام مریم رکھ دیا. کیا نام رکھ دیا؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مفسر قرآن ہے، معارف القرآن جن کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ نام رکھنے کا سب سے زیادہ حق ماں کو ہے کہ اپنے بچے کا نام کون رکھے؟ ماں رکھے. کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام کی گھر والی حضرت حنہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں انی سمیتها مریم، کہ اللہ میں نے اپنے بچی کا نام مریم رکھ دیا. تو باپ کو، دادا کو، رشتہ داروں کو چاہیے عورتوں کو بھی نام رکھنے کا موقع دیں گے بھائی انشاءاللہ. ان کی ماں کی خواہش سے چوائس بھی پوری ہونے دے. کہا اس بچے کا نام آپ رکھو. اور پھر آگے کیا کہتی ہیں؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں. اے اللہ میری اس بچی کو شیطان نہ چھوئے اور اس سے جو اولاد پیدا ہو اس کو بھی شیطان نہ چھوئے. نہ صرف ماں نے اپنی بیٹی کا انتظام کیا شیطان سے بچاؤ کے، بلکہ ان کی نسل کا بھی، ان کی اولاد کا بھی بچاؤ کا انتظام کر دیا. یہ ہے میرے عزیز و تربیت. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں ہر گھر میں شیطان ان کو چھوتا ہے، چھیڑتا ہے، انگلی لگاتا ہے. چند بچوں کو کے علاوہ ان بچوں میں حضرت حنہ کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام بھی ہے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. ولادت کے وقت ان کو شیطان نے نہیں چھوا اور محمد رسول اللہ کو بھی شیطان نے نہیں چھوا. تو میرے بھائیوں یہ ہے تربیت اور یہ ہے اصلاح. ہم چاہتے ہیں ہمارے سماج میں ایسی مائیں اور ایسی گھر کی مربیاں پیدا ہو جائیں جو نہ کہ باہر آنے کے بعد بلکہ بچہ پیٹ میں ہو اور ان کی اصلاح کی تربیت کی فکر ان کو لاحق ہو جائے. کریں گے بھائی ہم یہ بات انشاءاللہ اپنے گھر میں کریں گے انشاءاللہ کہ آپ ایسی ماں بن جاؤ. کون ہے یہ مریم؟ یہ وہی مریم علیہ السلام ہے جن کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کی ملاقات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ وہ مریم علیہ السلام ہے. خیر بات آگے چلیے. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ فرماتے ہیں اے حنہ
ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا. ہمارے یہاں تو اپنے بندے اور بندیوں کی نیت کو دیکھا جاتا ہے. جاؤ ہم نے تمہاری لڑکی کو لڑکے سے بھی بہتر طریقے سے قبول کر لیا. فتقبلها بقبول حسن. علماء بیٹھے میرے دائیں بائیں تو سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں لڑکے سے بھی بہتر طریقے سے قبول کر لیا. سبحان اللہ ہو گئی. اللہ کے لڑکی قبول ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشو نما دی اتنی دی جو بچے 6 مہینے میں اتنے بڑے ہوتے ہیں بچی 1 دن میں اتنی بڑی ہونے لگی. پھر اس بچی کو حسب وصیت یہ اللہ نے حکم دیا کہ بچی کو اٹھاؤ گود میں اور مسجد کے دروازے پہنچاؤ. نظر پوری کرو بھیجو بچی کو مسجد اقصی. بچی کو گود میں اٹھایا. حضرت حنا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے دروازے پہ پہنچی. اس زمانے میں قرآن کریم کی تفسیر میں ہے اس زمانے میں مسجد اقصی کے 29 امام تھے. کتنے بھائی؟ 29 امام تھے. ان 29 اماموں میں سے ایک امام حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عمران کے سالو ہوتے تھے. اس بچی کے خالو تھے. کیا تھے بھائی بتاؤ؟ خالو. تو وہ بھی موجود خالو بھی 29 میں. 29 کے 29 دوڑے کہ اس بچی کو میں اپنے پاس رکھوں گا, میں اس کی تربیت کروں گا, میں کفالت کروں گا. کیوں؟ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے, کچھ نہ کچھ احسان چکاؤں گا استاد جی کا, اس کی تربیت میں کروں گا. 29 کے 29 کی خواہش تھی بچی کو میں لوں. ان 29 میں ڈسپیوٹ اور اختلاف ہو گیا. آخرکار جب بات آگے بڑھی تو کسی نے کہا ایسا کرو بھائی قرآن اندازی کر لیتے ہیں. سمجھتے ہیں قرآن اندازی؟ آپ ٹوس ڈال لیتے ہیں. ہماری میوات میں کہتے ہیں الی سکی کر لیتے ہیں. ادھر بھی بولتے ہیں الی سکی. تو پہلے بڑے بوڑھے الی سکی کر لیا کرتے تھے. تو بھائی قرآن اندازی کر لو. ایسے نہیں دینے. زکریا نے کہا آگے بڑھ کے بھائی مجھے دے دو. کیوں؟ میں ان کا خالو ہوں, ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے, اور تو ان کا بڑا حق ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے بھی خالہ کا. مجھے دے دو. نہیں بھائی زکریا ایسے نہیں دینے کہ ہم قرآ ڈال لو. قرآ ڈالا گیا. قرآ کا بھی عجیب انداز وہ بتانے کا موقع نہیں ہے, مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام جیت گئے. سبحان اللہ, جیت گئے. انہوں نے پھر گڑبڑی کر دی. نہیں بھائی نہیں, دوبارہ ٹوس ڈالا جائے گا. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی, پھر جیت گئے. پھر انہوں نے گڑبڑی کر دی کہ نہیں بھائی, کیونکہ اس چکر میں کہ مجھے مل جائے. تیسری مرتبہ ٹوس ڈالا گیا. تیسری مرتبہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام جیت گئے. کہو بھائی سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. ٹوس ڈالنے کے بعد قرآن اندازی کے بعد اس بچی کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. بھائی لے جاؤ بھائی اتفاق کرائے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کو گود میں اٹھایا اور اپنی سادھن سے کہا تم جاؤ, تم گھر جاؤ, میں جانوں بچی کی تربیت جانے. جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں بھائی؟ محراب. کیا بولتے ہیں؟ محراب. اس محراب کے اوپر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا, محراب کا یہ حصہ. اس بچی کو حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس محراب کے اندر رکھنا شروع کر دیا. کیا کہتا ہے قرآن؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. لفظ کلما ہے جو استغراق کے لیے آتا ہے, یہ علماء جانتے ہیں, جو کتاب پڑھتے پڑھا کر بھی وہ جانتے ہیں. لفظ کلما ہے جب بھی کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے, داخل ہوتے, تالا کھولتے, اندر جاتے, بچی کے پاس طرح طرح کے بے موسم کے پھل ملتے تھے. سبحان اللہ. سوچا پھل کون لاتا ہوگا یار. ایسے کرتے ہیں کل سے تالا لگاتے ہیں, چابی جیب میں رکھیں گے, دیکھتے ہیں کون ڈالتا ہے پھل. تالا لگایا, چابی جیب میں رکھی, گھومنے پھرنے کے بعد آئے, دروازہ کھولا, وجد عندها رزقا, پھل فروٹ موجود. سوچا کسی نے چابی بنوا رکھی ہے, آج میں تالا لگا کر کے نگرانی کرنے بیٹھ جاتا ہوں. نگرانی کرنے بیٹھے, گھنٹوں بیٹھے رہے, کوئی انسان نہیں آیا. دروازہ کھولا, پھل فروٹ بولو بھائی موجود. پھر سوچا کہ نہیں پیچھے ایک روشن دان ہے, شاید کوئی وہاں سے ڈالتا ہوگا زینے لگا کر کے. آج تالا لگا کر کے پیچھے سے نگرانی کرتے. پیچھے سے نگرانی کی گئی, پتہ چلا چور پیچھے سے بھی نہیں آتا, چور پکڑا نہیں گیا. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ کیسے نقشہ کھینچتے ہیں.
قال یا مریم انا لک ھذا، او بیٹی مریم تالا میں لگاتا ہوں، چابی میری جیب میں رہتی ہے، آگے سے نگرانی میں کر چکا، پیچھے سے نگرانی میں کر چکا، او میری لاڈلی بیٹی چور پکڑا نہیں جاتا، یہ بتاؤ یا مریم انا لک ھذا، بیٹی مریم تم ہی بتاؤ تمہارے پاس یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ۔ یہاں پتہ چلتا ہے پوائنٹ، ایک نقطہ یہ پتہ چلتا ہے غیب کی بات سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اتنے بڑے جلیل مقدر پیغمبر نہیں جانتے، جانتے تو تالا کیوں لگاتے؟ اگر جانتے تو نگرانی کیوں کرتے؟ پتا ہے کہ ہم غیب کی بات نہیں جانتے، ہم تو وہی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ یہ مریم بیٹی تم بتاؤ پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ اب قربان جاؤ میرے عزیزو اس تربیت پر، ماں کی تربیت اور اصلاح پر۔ اب بچی کا دیکھنا یہ ہے بچی کیا جواب دیتی ہے۔ خالو جان نے تو پوچھ لیا بیٹی بتاؤ پھل فروٹ کہاں سے، اب پتہ چلے گا بیٹی کیا کہتی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ہنالک قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ او میرے خالو جان پریشان کیوں ہو، نگرانی کیوں کرتے ہو، تالا کیوں لگاتے ہو؟ کوئی چور نہیں، کوئی پھل فروٹ لانے والا نہیں، یہ فروٹ تو اللہ کے پاس سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے۔ اور خالو جان اور سنو، آپ نے چند سیب دیکھ لیے، چند امرود دیکھ لیے، چند ناشپاتی دیکھ لی، چند پھل فروٹ دیکھ کر کے آپ دنگ رہ گئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ یہ تو چند فروٹ دیکھ کے آپ گھبرا گئے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سمجھو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، ابھی تک اولاد بولے بھائی نہیں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 120 سال۔ ارے کتنی؟ میں قرآن کی تفسیر سے بول رہا ہوں آپ کو۔ 120 سال عمر ہے، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، داڑھی کے سرتے بال سفید ہو گئے، بوڑھے پھوس ہو گئے۔ 120 سال کی عمر، بڑھیا کی عمر 98 سال۔ بیوی کی عمر کتنی؟ دور سے بولو، 98 2 کم 100۔ یہ جلالین شریف کی تشریح میں ہے۔ 98 سال کی بڑھیا، اور وہ بھی بانجھ۔ سمجھتے بانجھ؟ جس کے پاس بچے پیدا نہیں ہوتے، جس کو عربی میں حقیم کہتے ہیں۔ بانجھ بڑھیا 98 سال میں کی عمر، اور بوڑھے بالکل ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بالکل آس چھوڑ دی اولاد کی۔ لیکن اللہ کو مان جائیے، حضرت مریم علیہ السلام کے جواب پر قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ قرآن کہتا ہے ہنالک، وہی بچے کہہ رہے فروٹ اللہ کے پاس سے، یہ دیکھ کر کے سن کر کے دعا کے لیے وہیں کھڑے کھڑے محراب میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اے میرے پروردگار، جب تو بے موسم کے پھل تالے کے اندر دے سکتا ہے تو 98 سال کی بانجھ بڑھیا کے پیٹ سے 120 سال کے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے تو اولاد دے دے۔ سبحان اللہ، اولاد دے دے۔ اللہ نے کہا جا زکریا جا، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ اچھا بڑھیا کیا تھی؟ بولو بانجھ۔ ایک لفظ میں قرآن سے علاوہ نہیں بول رہا، آپ یاد رکھو۔ قرآن میں ہی ان کا عقیم ہونا بھی ثابت، قرآن سے ہی ثابت۔ قرآن نے کہا وہ عقیم تھی، بانجھ تھی، بانجھ بڑھیا جا زکریا تیری دعا قبول کر لی۔ اب بانجھ عورت، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا آپریشن کیا۔ کیا کیا بولو بھائی؟ کسی ہاسپٹل میں نہیں، کسی ڈاکٹر کیا نہیں، کینچی چھری نہیں چلی، اللہ کا حکم تھا بچے نہیں ہوں گے، اللہ نے اپنا حکم واپس لے لیا، جس کو قرآن یہ کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کا آپریشن کر دیا۔ ان کی بیوی کا کیا کر دیا میرے بھائی؟ آپریشن کر دیا، ان کی اصلاح کر دی، پیٹ کی اصلاح ہو گئی۔ زکریا ہم آپ کو اولاد دیں گے۔ اگلے پارے میں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا خوش ہو جاؤ، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، ہم آپ کو اولاد دیں گے۔
سبحان اللہ کہتے جاؤ گے. کیا دیں گے؟ اولاد دیں گے. اولاد بھی لڑکا دیں گے. کیا دیں گے؟ لڑکا. لڑکی نہیں. لڑکا ڈاوی ہوا نہیں بچہ. اللہ پہلے سے بتلا رہے ہیں ہم اولاد دیں گے, لڑکا دیں گے. لڑکا بھی ایسا, اس کا نام یحییٰ ہوگا. کیا ہوگا؟ نام بھی کس نے رکھا؟ اللہ نے. نام یحییٰ ہوگا. کیسا یحییٰ؟ روئے زمین پر یہ سب سے پہلا یحییٰ. ان سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. یحییٰ بھی کیسا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا. یحییٰ بھی ایسا, اے یحییٰ اللہ کی کتاب پکڑو. یحییٰ بھی کیسا؟ اللہ کہہ رہے بچپن میں ہی علم و حکمت سے ان کو نواز دیں گے. اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے سنائی تو بزرگ تو پریشان ہو گئے. کیا ہو گئے بولو؟ پریشان. قال رب اجعل لی آیہ, اے اللہ مجھے جلدی نشانی بتاؤ, جلدی نشانی بتاؤ, پہچان بتاؤ کہ مجھے پتا چلے کہ آج بڑھیا پیٹ سے ہے. مجھے نشانی بتاؤ. اللہ نے فرمایا چلو نشانی بتا دیتے ہیں. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. جاؤ زکریا نشانی سن لو. جب آپ کی بیوی کے حمل ٹھہر جائے گا, بچہ رہ جائے گا, تو آپ کی زبان 3 دن تک بند ہو جائے گی. لاکھ بولنے کی کوشش کرو گے نہیں بول پاؤ گے تو سمجھ لینا کہ آج اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا. چنانچہ نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے, زبان پہ تالا لگا اور فرشتوں نے آواز لگائی زکریا مبارک ہو. میرے بھائی عزیزو, پھر بچہ پیدا ہوا. کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. کس کی برکت سے بولو؟ کس کی برکت سے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی برکت سے. اللہ نے نظام وہاں سے بنایا. اور حضرت مریم علیہ السلام کس کی برکت سے دعا سے پیدا ہوئی؟ حضرت حنہ علیہ السلام. تو یہ ماں کی تربیت ہے اور یہ ماں کی دعا ہے اور ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بچی دی جو پوری کائنات کے رہتے وقت تک وہ ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے. کیا ہے بولے بھائی؟ نشانی. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے بغیر شوہر سے ملے, چونکہ پاک دامن تھی, ان کو بچہ دیا. اللہ نے اپنے حکم سے دیا, بغیر شوہر کی شکل دیکھے. تو میرے عزیز بھائیوں, ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں گے انشاءاللہ, ایسی اصلاح کریں. آخری گزارش یہ تھی کہ ماشاءاللہ کچھ تعارف حضرت مفتی صاحب نے کرا دیا. جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, ہماری تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء ہند, ان میں 5 سال کا فرق ہے. جمعیت علماء ہند تبلیغی جماعت سے 5 سال بڑی ہے. دونوں بہنیں, ایک بہن 5 سال بڑی ہے, ایک بہن 5 سال بولے بھائی چھوٹی ہے. جمعیت علماء ہند 1919 میں قائم ہوئی اور تبلیغی جماعت کا کام 1924 سے ہمارے علاقے میں وہاں شروع ہوا. کتنا فرق ہوا بھائی؟ 1 سال کا ہوا, 5 سال کا. جمعیت علماء ہند کا کام کیا ہے؟ بہت مختصر وقت میں بتاؤں گا انشاءاللہ, چند ہی منٹوں میں. تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے بھائیو اللہ کے گھر میں آ جاؤ, قرآن سنو, حدیث سنو, نبی کی سیرت کا عمل کرو, ٹوپی پہنو, داڑھی رکھو, تسبیح ہاتھ میں لے لو, مصلی لے لو, لوٹا لے لو اور اللہ اللہ کرو. بات سننا یہ تبلیغی جماعت کا پیغام ہے. جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے, اے جماعت والو, اے تبلیغی بھائیو, اگر داڑھی پہ, ٹوپی پہ, تسبیح پہ, مصلی پہ آنچ آتی ہے تو ہم کھڑے ہیں, ہم کھڑے ہیں, ہم تیار ہیں. پڑھو نماز, اگر کوئی ظالم تمہاری نماز تو انگلی اٹھائے گا تو ہم کھڑے ہیں. کون کہتے ہیں؟ جمعیت علماء ہند کے خطاب. ہم کھڑے, تمہاری تسبیح کی حفاظت, تمہارے قرآن کی حفاظت, تمہارے تسبیح اور مصلی کی حفاظت ہم کریں گے. یہ جمعیت علماء ہند کام کرتی ہے. سننا کی بات اور کچھ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اے وقت املاک کے مالکوں, وقت بورڈ کے چیئرمینوں, ایگزیکٹو مینیجروں, سن لو, اگر تمہاری وقت املاک پر کوئی آنچ آتی ہے, امینڈمنٹ ہوتا ہے, جمعیت علماء کے خدام یہ کہتے ہیں ہم یہ لڑائی سرکار سے بھی لڑیں گے, سپریم کورٹ تک لڑیں گے. یہ جمعیت علماء کام کرتی ہے.
अभी देखा ना आपने वक्त अमेंडमेंट बिल का मसला उठा तो जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट चली गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ठंडे बस्ते में है, इंशाअल्लाह कभी पास नहीं होगा, इंशाअल्लाह। ये काम कौन करते हैं भाई? मेरे मस्जिद की, मेरे मदरसे की, मेरी तबलीगी जमात की, मेरी तारी टोपी की, मेरे कुरान की, मेरी तस्वीर मुसल्ले की हिफाजत कौन करती है? जमीयत उलमाए हिंद। बात सुनना गई। और सुनो, ए हिंदुस्तान के बसने वाले मुसलमानों, सिखों, जैनों और हिंदुओं और ब्राह्मणों, तुम पे कहीं आफत मुसीबत आएगी तो तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे चेयरमैन, तुम्हारे विधायक और तुम्हारे सांसद ख्वाबे गफलत में मशगूल हो जाएं तो याद रखो हर मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ये जमीयत उलमाए हिंद है। आपने देखा केरल के अंदर दूसरे मजहब के मानने वाले ईसाई लोग, हिंदू लोग, जमीयत उलमा ने कैसी उनकी खिदमत अंजाम दी है। और आज हमारे सामने ताज़ा तरीन मिसाल पंजाब की है। मेरे इलाके मेवात से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कौम के यहाँ जिम्मेदार बड़े बड़े उलमा मेरे साथ हैं। हम 11 आदमी आपके सामने मौजूद है, 8-10 और आगे निकल लिए हमसे। तो मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ आपसे 1 करोड़ से जायद रकम इंशाअल्लाह हम मेवात से देने जा रहे हैं। 1 करोड़ से जायद मेवात से हमने ऐलान किया, गांव-गांव गए, इमामों को इकट्ठा किया, तबलीगी भाइयों को जमा किया, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज लगाई। और मैं कहता हूँ 100 गाड़ियों से 100 ट्रकों से ज्यादा राशन पहुंच रहा है इंशाअल्लाह। 100 गाड़ियों से ज्यादा राशन पहुंच रहा है इंशाअल्लाह। देखेंगे आप, आज 8-10 गाड़ी आज निकली है, वो कुछ पहुंच रही हैं, कुछ रास्ते में, कुछ पीछे हैं। कल परसों 1 हफ्ता तक ऐसा ताका नहीं रहेगा कि इंशाअल्लाह 10-10, 12-12 गाड़ी आगे पीछे जाएंगी। ये जमीयत उलमा के खुद्दाम ये काम करते हैं। हालांकि हमारा उनका मजहब अलग अलग है, दीन और रास्ता हमारा उनका अलग अलग है, लेकिन हम सब इंसान हैं और एक ही माँ बाप की औलाद हैं। आपसे भी हम गुजारिश करते चले रास्ते में, आप भी अपने भाइयों के लिए जो कुछ बन सके आपसे दामे दिरामे कदमे सुखने हम उनकी मदद करें, करेंगे इंशाअल्लाह। ये जमीयत उलमा हिंद है। और ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी गुजारिश ये है, जमीयत उलमा हिंद के दामन को मजबूती से थाम दो, ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। मैंने बताया तबलीगी जमात भी, जमीयत उलमा हिंद भी, ये एक ही आदमी की, एक ही शख्स की देन है। वो कौन है? वो शख्सियत हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। उनके 2 रूहानी फर्जंद, एक तो हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, और एक हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं के 2 रूहानी फर्जंदों ने, एक के सदर तो कौन हुए बताओ? मुफ्ती किफायतुल्लाह जमीयत उलमा हिंद के, और दूसरी के अमीर कौन हुए? हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक उस्ताद के 2 शागिर्द और 2 शागिर्दों की जमात आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काम कर रही है। अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए इलियास तेरी कब्र पर, पूरी दुनिया में तेरा काम और तेरा नाम। समझाई भाई, तो ये हम दोनों जमातों से मजबूती के साथ जुड़ जाए, इन्हीं में हमारी कामयाबी है और हमारी फलाह है। जमीयत उलमा का जो भी पैगाम आए हम उसका साथ दें। मौलाना इलियास साहब तशरीफ लाए, इनकी ये आवाज लगाए तो कारी मौलवी दाऊद साहब ऐलान लगाए, और मौलाना कारी सालिम साहब, कारी सादिक साहब, मुफ्ती सरफराज साहब, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे इमाम हैं। जब भी आवाज लगाए हम इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए खड़े हो जाएं। ये काम आप लोगों को करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक हदीस पढ़ी, उसका भी तर्जुमा सुना दूं, वरने मौलवी है बाल की भी खाल निकाल लेते हैं, और हदीस पर उसका तर्जुमा नहीं सुनाया। मैंने हदीस पढ़ी, मन अकल तय्यबन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आदमी पाक और हलाल खाए, खाएंगे भी इंशाअल्लाह हलाल, हराम चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना मिल जाए छोड़ देंगे, हलाल थोड़ा मिलेगा उसे खाने। मन अकाला तय्यबन, जो आदमी हलाल और पाकीज़ा खाए, वअमिला फी सुन्नतिन, मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे।
چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، لیکن میں تو نبی کا غلام ہوں اور نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابی بھیجے، جاؤ میرا خط لے کر کے فلاں بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے بڑی مہمان نوازی کی، دسترخوان بچھا، صحابی بھی بیٹھے، ان کی پوری کابینہ بیٹھی۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا ہاتھ سے، صحابی نے اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے دوبارہ کھا لیا۔ دوسرے صحابی نے ان کے ایسے اشارہ کیا، کیا کرتے ہو بادشاہ کے دربار میں اور نیچے گرا ہوا لقمہ دوبارہ کھا رہے ہو، ایسا مت کرو، یہ دیکھو ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ قربان جاؤں صحابی کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پر کیا جواب دیا صحابی نے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان گدھوں اور سوروں کی وجہ سے؟ نہیں چھوڑ سکتا، میں سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائی مسلمانوں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی سنت پر عمل کریں۔ کتنے کام ہو گئے؟ دو، حلال کھائیں گے، نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ تیسری چیز، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، لوگ ہماری شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں، ہماری گاڑی سے اور ہماری کسی چیز سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 3 کام کر کے دکھاؤ، حلال کھا کے دکھلاؤ اور سنت عمل کر کے دکھلاؤ، اپنے بھائیوں کو اپنی شرارتوں سے بچا کر دکھلاؤ، پھر دیکھو ہم تمہیں کیا دکھلائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے کیا دکھلائیں گے؟ دخل الجنہ، ہم تمہیں جنت میں داخل کر کے دکھائیں گے۔ تو بھائی کون کون جانا چاہتے ہیں جنت؟ بتاؤ بھائی، ماشاء اللہ بھائی سب جائیں۔ جنت تو دونوں ہاتھوں سے چاہیے ماشاء اللہ ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ تو کتنے کام کریں گے بولو بھائی؟ 3، حلال کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بزنس میں تجارت جھوٹ نہیں بولیں گے، حلال کھائیں گے، اپنے پیارے آقا کی سنت پر بھائی عمل کریں گے اور کسی کو ستائیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، جس آدمی میں 3 خوبیاں پیدا ہو گئی وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جنت میں بولے بھائی، یہ نہیں ہے جنت میں چلا جائے گا، علماء بیٹھے ماضی کا سوائے، دخل الجنہ، جنت میں داخلہ ہو چکا، چاہے ابھی مرے گا، پھر قبر میں جائے گا، پھر برزخ میں جائے گا، پھر حساب کتاب بہت لمبا پروسیجر ہے، لیکن یہ تو جنت میں چلا گیا، اس نے 3 کام کر لیے۔ اللہ مجھے آپ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے میری باتیں سنی، اللہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قاری داؤد صاحب کا، آپ کی جمعیت کا، آپ کے شہر کے لوگوں کا کہ آپ نے ہم کو موقع دیا، اور انشاءاللہ اللہ نے کبھی جیتے جی رکھا تو پھر کبھی انشاءاللہ موقع دیں گے، انشاءاللہ دیں گے بھائی، آپ بھی موقع دیں، انشاءاللہ ہم بھی موقع دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔